ہم نے نظم کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نظم کی کچھ اور اقسام پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ جانا تھا کہ نظم شاعری کو کہتے ہیں، اور شاعری کی ہمارے پاس اردو ادب یعنی اردو لٹریچر میں بہت سی ٹائپس ملتی ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے نظم، غزل، مثنوی اور قصیدہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ نظم کی یہ جو قسم ہے قطع اور رباعی، یہ کیا ہوتی ہیں۔ تو رباعی کچھ اس قسم کی شاعری ہوتی ہے۔ پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے کے ہی ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس شاعری میں نظم کی اس ٹائپ میں جسے ہم رباعی کہہ رہے ہیں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4، بالکل صحیح۔ اور یہ جو لفظ خود رباعی ہے یہ دراصل عربی کا ہے، اور عربی میں ربا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، ربا کہتے ہیں 4 کو۔ تو ایسی نظم جس کے صرف 4 مصرے ہوں اور ان 4 مصروں میں ہی ہماری جو بات ہے وہ مکمل ہو رہی ہو، تو اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظم کی یہ جو قسم ہے رباعی، اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسی نظم لکھنے کے لیے ہمیں لازمی طور پر پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے اس نظم میں قافیہ کیا ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح، اعلان ہے اس نظم کا قافیہ۔ تو یعنی کہ اس میں وہ لفظ قافیہ ہوگا جس کے جو آخری لفظ سے پہلے آ رہا ہوگا اور جس کا آخری حرف نون ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ قافیہ میں حرف روی ہوتا ہے، جو جیسا کہ یہاں پر نون ہے، وہ حرف روی ہر قافیہ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اعلان، مان، فرمان۔ تو یہ اس رباعی کے قافیے ہیں، اعلان، مان، فرمان۔ اور تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں پایا جاتا۔ ایک بات تو آپ کو یہ پتہ چلی رباعی کے بارے میں کہ یہ صرف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں صرف 4 مصرے پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے اس کے بارے میں یہ جانی کہ اس کے 4 مصروں میں سے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ 4 مصروں میں ہی ایک موضوع بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 خاصیتیں جس 4 مصروں کے مشتمل بند میں موجود ہوں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ رباعی ہے، اس نظم کا نام رباعی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ رباعی نظم کی سب سے چھوٹی صنف ہے، سب سے چھوٹی ٹائپ ہے، کیونکہ یہ صرف 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد نظم کی ہمارے پاس ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں قطع۔ تو چلیے ایک قطع پڑھتے ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ قطع بھی ہمیشہ 4 مصروں کا ہی ایک ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ ہم نے 2 قطعے ایک ساتھ پڑھے۔ پہلا قطع ہے یہاں تک اور دوسرا قطع ہے یہاں تک۔ اب دیکھیے 1 2 3 4، ان 4 مصروں پر مشتمل یہ ایک قطع ہو گیا، اور 1 2 3 4 ان 4 مصروں پر مشتمل یہ دوسرا قطع ہے۔ تو یہ قطعات علامہ اقبال کے ہیں۔ قطع کی یہ خاصیت ہے، قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے 4 مصروں میں ایک مکمل بات کی جائے اور پھر اگلے 4 مصروں میں ایک اور مکمل بات کی جائے،
جیسا کہ اب دیکھیے اس پہلے قطعے میں اقبال نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی رونقوں سے اب تنگ آ گیا ہے، اور اسے اب اس انجمن میں، اس محفل میں دل نہیں اس کو مزہ نہیں آ رہا، کوئی انجوائمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ ان چیزوں سے بھر گیا ہے، دل اٹھ گیا ہے، دل کا بجھ جانا یعنی دل کا نہ لگنا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو خاموشی چاہیے، اور میری یہ آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کو، کہتے ہیں پہاڑ کو، کسی پہاڑ میں میرا ایک بس چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ تو یہاں پر اقبال نے ان 4 مصروں میں اپنی ایک پوری بات، پورا موضوع بیان کر دیا۔ اب دوسرا قطعہ دیکھیے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو، چشمے ہوں، اور باجا چشموں کی آواز سے ایسے لگ رہا ہو جیسے کہ میوزک بج رہا ہے، باجا بج رہا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ پھولوں کی جو کلیاں ہیں وہ اس طرح سے کھل رہی ہوں جیسے کوئی پیغام دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ چھوٹی سی جگہ ہی میرے لیے پوری دنیا کی طرح ہو۔ تو قطع ایسی شاعری ہوتی ہے کہ جس کے 4 مصروں میں ہی ایک بات ہوتی ہے، اور پھر 4 مصروں میں دوسری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی نظم میں ہم نے یہ تو جانا کہ نظم میں کسی ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، نظم شاعری کی ایسی قسم ہے۔ تو نظم میں قطع ایک ایسی سب قسم ہے، سب ٹائپ ہے کہ جس کے 4 مصروں میں ایک پوری بات مکمل ہو جاتی ہے اسی موضوع سے متعلق، اور پھر اگلے 4 مصروں میں اسی موضوع سے متعلق کسی دوسری بات کو مکمل بتایا جاتا ہے۔ یہ بات ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے یہاں لکھ لی کہ ایک قطعے میں موضوع سے متعلق ایک بات پوری بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قطعے کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس میں کم از کم 2 اشعار ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قطع لازمی ہونا چاہیے، یعنی ایک قطعے میں بھی ہماری قطع والی نظم پوری ہو سکتی ہے، اور ایک ہی نظم میں بہت سے قطعات بھی مل سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو مثال میں اقبال کی یہ نظم دیکھی، اس کے اور بھی بہت سے قطعات ہیں، لیکن ہم نے شروع کے 2 قطعے پڑھے، تو یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی۔ اور اس کے علاوہ ایک خاصیت، ایک پہچان قطعے کی یہ ہے، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، گیا، جھونپڑا، رہا، نما۔ تو یہ ان دونوں قطعات کے قافیے تھے۔ پہلے شعر کے پہلے مصرے، معاف کیجیے گا، پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں گیا، اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں جھونپڑا، تو یہ قافیہ ہو گیا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ قطع نظم کی شاعری کی کون سی قسم ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور نظم کی ان اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔